السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کن درختوں پر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ کن درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے؟ ایسے کون سے درخت ہیں جہاں پہ جنات اور شیاطین بیٹھتے ہیں؟ اور ایسے کون سے اعمال ہیں کہ اگر وہ ہم اختیار کریں تو ہم جنات کے شر سے بچ سکتے ہیں؟ وہ کون سی دعائیں ہیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام کریں تو ہم جنات کے شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو ان درختوں کا نام بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان جنح اللیل، جب رات کا اندھیرا پھیل جائے، فکفوا صبیانکم، تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں روک لو، فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، کیونکہ شیاطین جنات اس وقت پھیل جاتے ہیں۔ فإذا ذهب ساعة من اللیل فخلوہم واغلقوا الباب، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو اس وقت اسے چھوڑ دو اور اپنے دروازوں کو بند کرو، واذکر اسم اللہ، اور اللہ کا نام لو۔ فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتے۔ وأوقوا قربکم، اور اپنے مشکیزیں کو بند کرو، یعنی مشکیزیں برتن یا کوئی بھی اس طرح چیز ہو جہاں پہ یعنی جس میں آپ کی کھانا ہو یا پانی ہو، ان کا منہ جو ہے نا بند کرو اور اللہ کا نام لو۔ کسی بھی چیز سے آپ اسے بند کر سکتے ہو۔ اور وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اور اپنے چراغوں کو بجھا دو، لائٹ ہو، بلب ہو، جو بلا ضرورت جو ہے نا جل رہا ہو تو اس کو بھی آپ بند کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لعنت والے کاموں سے بچو۔ وہ کون کون سے ہے؟ پانی کے کنارے قضاء حاجت کرنا، سایہ دار جگہ قضاء حاجت کرنا، اور لوگوں کے راستوں پر قضاء حاجت کرنا۔ تو یہ 3 جگہ ایسے ہیں کہ اگر یہ بندہ کرے تو وہ لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور ان میں ایک سایہ دار جگہ، درخت ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہاں پر قضاء حاجت کرنا، اس سے بھی انسان جو ہے نا لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو سایہ دار درخت، وہاں پہ امکان ہے کہ شیطان یا جنات کا بسیرا ہو، شیاطین وہاں پہ بیٹھتے ہو۔ تو اب وہ کون کون سے درخت ہیں جہاں پہ جنات اور شیاطین بیٹھتے ہیں؟ سب سے پہلا درخت بیری کا درخت، اور دوسرے نمبر پہ پیپل کا درخت، اور تیسرے نمبر پہ گنے اور سایہ دار درخت، اور چوتھے نمبر پہ ویران یا قبرستان کے درخت۔ یہ 4 درخت ایسے ہیں کہ وہاں پہ امکان ہے کہ جنات اور شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں پہ شیطان آتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ جنات ضرور آتے ہیں، ضرور بیٹھتے ہیں، نہیں، بلکہ امکان وہاں پہ ہے کہ یہاں پہ جنات آتے ہیں، جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو اب جنات کے شر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سنا دیا کہ رات کے وقت جنات اور شیاطین پھیل جاتے ہیں، تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک دو۔ تو ہم شیاطین اور جنات کے شر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کام وہ یہ ہے کہ ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ لوگوں نے چھوٹے سے پیکٹ بھی مل جاتے ہیں، اور مسنون دعائیں بھی جو ہے نا مختلف جگہوں پر مختلف دکانوں میں مل سکتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا بھی مسنون ہے۔ اگر 3 دفعہ صبح و شام ان کا اہتمام کیا جائے تو اللہ رب العزت آپ کو ہر شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ بھی مسنون دعا ہے۔ اور اسی طرح آیت الکرسی، آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضائل ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر بندہ ان کا اہتمام کرے تو انسان بہت سے شرور سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح 3 قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور قل هو اللہ احد، ان تینوں قلوں کا بندہ اگر اہتمام کرے، صبح کے وقت بھی 3 دفعہ پڑھنا اور رات کے وقت بھی 3 دفعہ پڑھنا، تو انسان بہت سے شرور سے محفوظ ہو سکتا ہے۔
اور اسی طرح جس گھر میں سورۃ البقرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں سے بھی شیاطین بھاگ جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جس گھر میں سورۃ بقرہ کا اہتمام کی جاتی ہے تو شیطان وہاں پہ بھی آتا نہیں ہے، جنات وہاں پہ نہیں آتے ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور جس گھر کے اندر جنات ہو وہاں پر سورۃ بقرہ کا اگر اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنات وہاں سے چلے جائیں گے۔ تو سورۃ بقرہ کا بھی اہتمام کیا جائے، آیت الکرسی کا بھی اہتمام کیا جائے، اور جو مسنون دعائیں ہیں ان کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اسی طرح جو 3 قل ہے ان کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اگر ان کاموں کا اہتمام کیا جائے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انسان جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اور تیسری جو اہم کام ہے وہ ہے صفائی کا اہتمام کرنا۔ گھر میں ایسی جگہ ہو جہاں پہ گندگی ہو اور کیڑے مکوڑے کی جو جالے ہیں ان کو دور کیا جائے، کپڑے صاف ہو، تو بھی انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا، گھر میں جب آپ داخل ہو تو بھی بسم اللہ پڑھے اور سلام کرے، اور جو ہے نا سورۃ الاخلاص اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس طرح جب گھر سے نکلے تو بھی اس دعا کا اہتمام کیا جائے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس دعا کا جو بھی اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ ان دعاؤں کا اور ان اعمال کا جو ہے نا پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو آپ جنات کے شر سے اور شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے درختوں کا ذکر کیا، ضروری نہیں ہے کہ ان درختوں پر جنات کا بسیرا ہو، جنات کا سایہ ہو اور وہاں پہ بیٹھنا منع ہے، نہیں، بلکہ آپ ان دعاؤں کا اہتمام بھی کریں اور ان درختوں کے پاس بیٹھنے سے آپ بچے، یعنی ویران درخت ہو، ویران جگہ ہو، کیونکہ اگر وہاں پہ بندہ بیٹھتے رہے تو ممکن ہے کہ وہاں پہ جنات کا بسیرا ہو، جنات کا وہاں پہ سایہ ہو۔ تو آپ جب ان چیزوں سے بچیں گے تو آپ انشاءاللہ جنات کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔